أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الأطيبين الأطهرين. فيما بقيت الله في الأراضين ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. ہمارا درس اور بحث جاری ہے کتاب اصول دین میں درس نمبر 4 کے تحت، جس میں توحید کے نمونوں کو بیان کیا گیا ہے۔ توحید کے بعض نمونوں کو پیش کیا گیا ہے، جن میں سے ہم نے گزشتہ دروس میں 3 نمونے پڑھ لیے ہیں۔ 3 نمونوں کو ہم نے پڑھا ہے اور قدر ممکن ہم نے کوشش کی ہے سمجھنے اور سمجھانے کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خواہران و برادران سمجھ گئے ہوں گے۔ آج ہم اس سلسلے کی معذرتاً 2 نمونوں کو ہم نے اب تک پیش کیا ہے اور کوشش کی ہے قدر ممکن سمجھنے اور سمجھانے کی کہ یہ 2 نمونے توحید کے یعنی کس طریقے سے اللہ عز و جل نے ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ مثلا پہلا نمونہ جو تھا وہ اللہ عز و جل نے جن فرعون کو قرار دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں جن فرعون کو قرار دیا۔ اور دوسرا نمونہ ہے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو قرار دیا، یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو قرار دیا۔ دونوں مثالیں اللہ عز و جل نے سورہ مبارکہ تحریم میں آیہ شریفہ 9 اور 10 میں بیان فرمایا ہے۔ 2 نمونے قرآن کریم سے صاحب کتاب نے پیش کیا اور ہم نے ابھی دوسرا دروس میں جو ہے وہ ان کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ آج اس سلسلے کے ہم تیسرے نمونے کو جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تیسرا نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی توحید کا مثالی نمونہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی توحید کا ایک مثالی نمونہ ہے۔ تقریباً 100 سال کے انتظار کے بعد خداوند عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو فرزند عطا کیا، فرزند عطا فرمایا۔ تو حکم الہی ملا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، جس بیٹے کو اتنے انتظار کے بعد اللہ عز و جل نے اپنے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ خلیل اللہ، یعنی اللہ کے دوست۔ خلیل یعنی دوست، خلیل اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ خلیل اللہ، اللہ عز و جل کے دوست۔ اللہ عز و جل نے اپنے اس خلیل کو حکم دیا، ان کو حکم ملا۔ کسے حکم ملا؟ ابراہیم علیہ السلام کو، کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ کمال دیکھیے آپ، جو بیٹا اتنی دنوں کے بعد، آرزو اور تمناؤں کے بعد، چاہت کے بعد، اتنے انتظار کے بعد آیا ہو، اور پھر اللہ کہے کہ اسے ذبح کر دو، یعنی واقعاً بہت بڑی بات ہے۔ یعنی بس صرف اگر اللہ کا حکم ماننے والا انسان ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا انسان ہے، اللہ کا خاص اور نیک اور صالح اور اللہ کا نمائندہ ہے، تو واقعاً وہی ایسی چیز کو قبول کر سکتا ہے، ورنہ تو بڑا سخت مرحلہ ہے کہ جسے اتنے دن مانگا ہو یا اتنے دن انتظار کیا ہو کسی شخص نے، اور پھر اللہ اسے کہے کوئی اسے ذبح کر دو، تو بڑا سخت مرحلہ ہے۔ لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اولو العزم رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب شریعت ہیں، بڑے رسول ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو ان کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ ابھی بقرعید آ رہی ہے، عید قربان، عید الاضحیٰ جسے بولتے ہیں، صحیح۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی تعامل کے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی تاخیر کے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور و خوض کیے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ خدا کے حکم کو انعام جانا اور اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے
لٹا دیا اور ان کے گلے پر چھری رکھ دی تاکہ فرمان الہی کو انجام دے سکے، کیونکہ اللہ عز و جل کا حکم ہے تو اس کو انجام دینا ابراہیم علیہ السلام ضروری جانتے ہیں۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خاص بندے ہیں، رسول ہیں۔ آواز آئی ہمارا فرمان آزمائش تھا، یعنی ابراہیم ہم تم کو آزمانا چاہ رہے تھے اور تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تمہاری آزمائش پوری ہو گئی ہے، جو ہم نے چاہا وہ تم نے کر دکھایا۔ ہاں جی، کیا مولا عز و جل قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ ہاں، بیٹا مانگا، ہم نے ان کو بشارت دی کہ کس کی؟ بردبار بیٹے کی، بردبار لڑکے کی، بردبار بچے کی، ہم نے ان کو بشارت دی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ بیٹے سے کیا کہا بابا نے؟ کس سے بیٹے کا نام کیا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ بابا کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ سورہ مبارکہ صافات جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کون سی آیات ہے؟ سورہ مبارکہ صافات کی آیت ہے، آیت نمبر یہ ہے 101 سے شروع کیا میں نے پڑھنا، آیت نمبر 101 سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میرے لال، اے میرے بیٹے، یا بنائی، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، یا بنائی، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ کیا دیکھا خواب میں؟ اے میرے لال، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، اے میرے لال غور کرو، تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ غور کرو، آپ کی کیا رائے ہے میرے لال اسماعیل؟ مجھے بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کیونکہ نبی کا بیٹا خود نبی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا لال اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کے لال، تو وہ بھی نبی تھے، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ افعل، کیا فرمایا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا آپ کو جو حکم ہے آپ انجام دیجیے، میری پریشانی میری طرف توجہ نہ دیجیے، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس کو انجام دیجیے، آپ اپنے خواب کو جس تعبیر ہے اس کی جو حکم آپ کو ہوا ہے اسے انجام دیجیے، آپ یعنی آپ مجھے ذبح کر دیجیے، میں آپ کے اور اللہ کے درمیان میں حائل نہیں ہو سکتا، اللہ نے آپ کو حکم دیا، آپ عمل کیجیے، میں تیار ہوں، آمادہ ہوں، مجھے آپ ذبح کیجیے۔ کمال ہے نا، باپ کا بھی کمال ہے، بیٹے کا بھی کمال ہے، کہ نہیں آپ مجھے ذبح کیجیے، جو آپ کو حکم اللہ کی طرف سے آپ کیجیے اسے، کیونکہ نبی کا خواب عام انسان کا خواب نہیں ہوتا، نبی کا خواب حکم الہی ہوتا ہے، حکم پروردگار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے خواب دیکھا تو حکم آئی ہے، یعنی وہ کوئی عام خواب نہیں تھا جیسے ہم اور آپ خواب دیکھتے ہیں کہ دیکھ لے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ وہ حکم پروردگار ہوتا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے بابا مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں پاؤ گے۔ قربانی پیش کی جا رہی ہے اور اسماعیل کے لال ابراہیم علیہ السلام تیار ہیں ذبح ہونے کے لیے، اپنے بابا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے صابرین میں پاؤ گے۔ یہ ابراہیم کا لال ہے جو صابرین میں سے ہونا بھی چاہتا ہے، جو کہہ رہے ہیں آپ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے، اور وہ حسین کا لال ہے یا فاطمہ کا لال ہے، زہرا کا لال ہے، علی کا لال ہے، جو صابرین میں نہیں، قربانی دینے کے بعد شاکرین میں، شکر پروردگار کرتے ہیں قربانی کے بعد، قربانی پیش کر کے اللہ کے لیے شکر کرتے ہیں، پروردگار انہیں ہمیں اس لائق سمجھا۔ صحیح، بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام کے لال نے کیا کہا؟ اسماعیل علیہ السلام نے آپ مجھے صابرین میں پاؤ گے انشاءاللہ۔ صحیح ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادینہ یا ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لال کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، اور ذبح کرنا چاہتے چھری چلا دے، تو کیا حکم آیا؟ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، کیا فرمایا؟ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادینہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، آپ سچے ہو،
آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. ہاں انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی نیکی کرنے والوں کو اجر دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی. صحیح ہے. قرآن چلنے کے بعد اللہ سبحانہ کیا فرماتا ہے یہیں پر ان ھذا لہو البلاء المبین وترکنا علیہ فی الاخرین سلام علی ابراہیم سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. ہاں کیا کہا کہ ہم ایسی جزا دیتے ہیں. ہاں وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا. یعنی آپ نے امتحان دیا صرف آزمائش کا، قربانی کوئی اور پیش کرنے والا ہے، اور وہ قربانی یہ جو ہم نے بدلی ہے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدلی ہے. عام قربانی سے نہیں بدلی، ذبح عظیم سے بدلی. عظیم قربانی ہوگی. ہاں جو قربانی اصل ہوگی. آپ کا فقط امتحان تھا، آپ کی فقط آزمائش تھی، تو آپ کو جو ہے وہ اللہ نے اس کا اجر دیا، اللہ اس کا اجر دے گا. لیکن اس قربانی کو ہم ذبح عظیم سے بدل رہے ہیں. یعنی کوئی اور شخصیت آئے گی جو اس قربانی کو انجام دے گی، جو اپنے لال کی قربانیاں پیش کرے گی، اپنے بچوں کی قربانیاں پیش کرے گی، اپنے گھر کی قربانیاں پیش کرے گی، اور آخر میں خود پروردگار کی بارگاہ میں خود اپنے آپ کو پیش کرے گا. اور ہاں وہ قربانی عظیم ہوگی اور بہن ہوگی. ہاں پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ قربانی ہم نے ذبح عظیم کو بدل دی. ایک بہن ہوگی جو اپنے بھائی کے لاشے پہ آئے گی اور آنے کے بعد جو ہے وہ جگہ تلاش کرے گی، دیکھے گی کہ کوئی جگہ ایسی مل جائے جہاں پر میں اپنے بھائی کو بوسہ کر سکوں، جہاں زخم نہ ہو میرے بھائی کا لاشا. اور سید حضرت سلام اللہ علیہ خیمے سے باہر آئیں اور آنے کے بعد امام علیہ السلام کی لاش مبارک کو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اوپر بلند کیا اور فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان. یقیناً یہ قربانی جو ہے جو اللہ نے کہا اس کو ذبح عظیم سے بدل رہے ہیں، یہ قربانی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی قربانی ہے. اور یہ قربانی اس قربانی سے کہیں زیادہ اہم و عظیم ہے جو اللہ عز و جل خود فرما رہا ہے. کیا فرمایا کہ ہم نے اس کو کیا کیا؟ ذبح عظیم سے بدل دیا. لہٰذا اللہ عز و جل اسے خود ذبح عظیم کہہ رہا ہے کہ کس قدر عظمت کی حامل ہوگی. باقی انشاءاللہ درس الجائی. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ.